أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورہ بقرہ آیت نمبر 268 ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہر بات جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے مفردات اور اس کی تشریح کی طرف آنے سے پہلے آیت نمبر 267 میں ایک دو باتیں مزید عرض کرتا ہوں کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ پہلی چیز انفقوا من طیبات ما کسبتم، وہ عام ہے کہ دنیا میں بندہ جہاں سے بھی کچھ مال کمائے، کسی دفتر سے، کسی فیکٹری سے، جہاں سے بھی وہ مال کما رہا ہے تو فرمائے اس میں سے خرچ کرو، اگر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو صدقہ خیرات کرے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ تو اس سے مراد عشر ہے، جو فصل کے اوپر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، عام طور پہ لوگ اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اسے عشر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو عشر ہے تو یہ مسلمانوں کی جو زرعی زمین ہوتی ہے اس کی جو پیداوار ہے اس پر ہوتا ہے، اور اگر اسلامی حکومت میں، اسلامی ریاست میں کافر رہتے ہوں تو ان کی جو زمینوں سے لیا جائے گا وہ عشر نہیں کہلائے گا، بلکہ اسے ٹیکس کہا جائے گا، کیونکہ یہ عشر یہ کہ عبادت ہے، اگرچہ اس میں بندہ پیسے دے رہا ہے لیکن حقیقتاً یہ عبادت ہے اور اس پر اس کو اجر مل رہا ہے، لیکن کافروں کے لیے چونکہ کوئی اجر نہیں ہے اس لیے اسے ٹیکس کہا جاتا ہے۔ اور اس عشر میں اگر وہ بارانی زمین ہے، کسی نہر، کوئی یعنی اس پہ آبیانہ وغیرہ نہیں دیا جاتا، کوئی ٹیکس نہیں ہے اس پانی پہ، تو وہ جو پانی اسے لگ رہا ہے یا بارانی پانی ہے، بارش کے ذریعے وہ زمین سیراب ہوتی ہے تو اس میں عشر ہوتا ہے، جتنا فصل بھی وہاں سے تیار ہو کے نکلے گا اس کا 10واں حصہ۔ اور اگر خود سے وہ سیراب کر رہے پانی کے ذریعے یا ٹیوب ویل کے ذریعے یا کسی اور جنریٹر وغیرہ کے ذریعے، تو وہ جو زمین ہوگی اس میں نصف عشر ہوگا، یعنی 20واں حصہ۔ یہ عشر اور زکوٰۃ میں کچھ بنیادی فرق ہیں۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے حولان حول ہے، حولان حول کہتے ہیں سال کا گزرنا، یہ لازمی ہے، زکوٰۃ بندہ تب ادا کرتا ہے جب اس کے پاس موجودہ مال کے اوپر سال گزر جائے، لیکن عشر کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ عشر جیسے ہی زمین سے اس نے فصل اتاری، فصل نکالی، تو بس اس کے اوپر عشر لازم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی خاص مقدار ہے کہ اس کے لیے 7.5 تولہ سونا ہوگا، یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم ہے، تو تب اس پہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن عشر وہ چاہے قلیل ہے یا کثیر ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، جو بھی جس طرح کی یعنی قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، اور اس پیداوار کا، اس فصل کا حق ادا کیا کرو جس دن تم اسے کاٹتے ہو۔ تو زیادہ ہے تو زیادہ عشر دینا پڑے گا، کم ہے تو کم عشر دینا پڑے گا۔ یہ بنیادی طور پہ زکوٰۃ اور عشر کے درمیان یہ فرق ہے۔
اب اگلی آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان یعدکم الفقر، یہ یعدو کا لفظ وعدہ یعدو سے دو معنی دیتا ہے. اگر یہ وعدن سے ہو تو اس کے معنی ہے وعدہ کرنا. اسی آیت کریمہ میں نیچے فرمایا واللہ یعدکم، تو اوپر والا جو یعدکم ہے اس کا مصدر چونکہ الگ ہے اس لیے اس کا معنی بھی الگ ہوگا. تو وعد یعد وعدن اگر اس کا مصدر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں وعدہ کرنا، اور وعد یعد وعیدن اگر مصدر ہو تو اس کے معنی ہے ڈرانا. تو یہ پہلا جو یعدکم ہے الشیطان یعدکم، یہ وعید سے ہے، یہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے. الفقر، محتاجی سے، تنگدستی سے، ناداری و مفلسی سے تمہیں ڈراتا ہے. امام راغب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فقر کا جو استعمال ہے یہ چار طور پر ہوا ہے قرآن کریم میں. سب سے پہلے تو زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کا نہ پایا جانا، جیسے آیت کریمہ ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تو اس آیت کریمہ میں یہ فقر کا لفظ زندگی کی بنیادی جو ضروریات ہیں اس کا نہ ملنا، اس حوالے سے یہ لفظ استعمال ہوا. نمبر دو، ضروریات زندگی کا کما حقہ پورا نہ ہونا. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے، 273. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے فقر نفس، یعنی مال کی ہوس. کتنا ہی مال ہو مگر نفس حریص رہے. حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. یہ اسی معنی میں ہے کہ قریب ہے کہ فقر یہ بندے کو کفر تک لے جائے. اور چوتھے نمبر پہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف احتیاج، یہ بھی فقر کا معنی ہے. اور ایسا فقر ہر انسان، ہر جانور، بلکہ کائنات کی ہر چیز میں ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، مفلسی سے ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم کرتا ہے الفحشاء، فحشاء فحش کام، برا کام، وہ قول و عمل، وہ بات یا عمل جس کی برائی کھلی ہو. قرآن کریم کے اندر یہ لفظ یعنی بدکاری کے لیے اور عریانی وغیرہ ایسے جو کھلے جرائم ہیں تو اس کے لیے یہ لفظ آ چکا ہے. واللہ، اور اللہ یعدکم، یہ وعدن سے ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ. یہاں پہ ڈرانے کا معنی نہیں ہوگا، پہلے یعدکم کا معنی ڈرانا اور دوسرے یعدکم یہ وعدن سے ہے، تو اللہ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ مغفرتن، بخشش کا. مغفرت کہتے ہیں اصل میں چھپانے کو، تو بندوں کے گناہ کو اللہ سبحانہ و تعالی چھپا دیں گے اور گناہوں پہ پکڑ نہیں فرمائیں گے، یہ ہے مغفرت. وفضلاً، اور اضافے کا کہ مزید اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طرف سے فضل بھی عطا کریں گے. واللہ واسع، اللہ سبحانہ و تعالی وسعت والے، وسیع، اس کے پاس ہر چیز کے جو ذخائر ہیں وہ بڑے وسیع ہیں، اور علیم، جاننے والا. تو آیت کریمہ میں فرمایا کہ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، یعنی خدا کے راہ میں خرچ کرنے پر فقر سے ڈراتا ہے، کہ مستقبل کے جو موہوم خطرات ہیں ان سے ڈراتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو بعد میں آنے والے دنوں میں کیا کرو گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فحش، فحشاء اس کا اطلاق ہر شدید برائی پر ہوتا ہے. تو وہ دوسرے نمبر پہ اسی شخص کو وہ عیاشی اور اسی طرح مینوشی، سینما بینی، اسراف اور تبذیر کی جو دوسری صورتیں ہیں ان میں شیطان اسے پھنسا دیتا ہے تاکہ اس کا مال کسی اعلیٰ مقصد میں خرچ نہ ہو. اس لیے فرمایا وہ تمہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے تو روکتا ہے، لیکن یامرکم بالفحشاء، اسی مال کے ذریعے ناجائز جو تمہاری خواہشیں ہیں ان کی پوری کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے. اور اسی مال پہ عام طور پر لوگ وہ اس طرح کی عیاشیوں میں اس مال کو اڑا دیتے ہیں. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا ہے مغفرت کا اور فضل کا. یہاں پہ مغفرت کا جو لفظ ہے یہ فحشاء کے مقابل ہے، کہ شیطان یأمرکم بالفحشاء، اور فضل کا جو لفظ ہے یہ یعدکم الفقر، یہ فقر کے مقابلے میں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ
کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو معاملہ ہوگا وہ فضل والا ہوگا، ان کو جو بدلہ دیا جائے گا تو وہ فضل والا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن حساب لیا تو وہ شخص برباد ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمہارے ساتھ فضل کا معاملہ کرے گا، اور وہ تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا ہے مغفرت کا اور فضل کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ مال عطا کرے گا جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اور یقیناً اللہ وسعت والے ہیں، اس کے پاس کچھ کمی نہیں ہے اور جانتا بھی ہے جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کرتا ہے، ومن یؤت الحکمہ، اور جسے دانائی عطا ہو گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں۔ یؤتی الحکمہ، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ یؤتی، وہ دیتا ہے ایتا سے، جیسے آتوا الزکاۃ، یؤتون الزکاۃ، تو ایتا کے معنی وہ دیتا ہے۔ الحکمت، عقل مندی، علم، تدبیر، عقل، دانش، سمجھ، یہ تقریباً تمام معانی جو ہیں یہ اس کے ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دانائی بصیرت عطا کرتے ہیں من یشاء، جسے چاہتے ہیں، ومن، اور وہ شخص، یؤتا، جسے دیا گیا، اوپر یؤتی ہے وہ معروف کا صیغہ ہے، اور یؤتا یہ مجہول کا صیغہ ہے، جس کو دیا گیا، الحکمت، جس کو دی گئی، الحکمت، حکمت، بصیرت، دانائی، فقد، بس تحقیق، اوتیا، اسے دیا گیا، دے دیا گیا، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، خیرن، بھلائی، کثیرا، بہت زیادہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت و دانائی عطا کی تو اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی۔ وما یذکر، اور نصیحت قبول نہیں کرتے، الا مگر، اولو الالباب، عقل والے، سمجھ والے، اولو یہ زو کی جمع ہے، والے اس کا معنی ہے، اور الباب لب کی جمع ہے، لب کہتے ہیں ہر چیز کے خلاصے کو، ہر چیز کا جو اصل ہوتا ہے اسے لب کہا جاتا ہے۔ اب انسان کے اندر انسان کا جو اصل ہے اس کا دماغ ہے، عقل ہے، تو اس لیے عقل کو بھی لب کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ وما یذکر، اور نصیحت قبول نہیں کرتے، یا نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب، جو سمجھ کے مالک ہیں، جو عقل کے مالک ہیں۔ تو یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت کی جو مختلف تفسیریں اور تعبیریں کی گئی ہیں، یہ جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں مختلف معانی کے لیے آیا ہے۔ کسی جگہ یہ حکمت کا لفظ اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور کسی جگہ قرآن کے اندر ہی حکمت سے مراد حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے اقوال ہیں، کسی جگہ صحیح علم ہے، کہیں عمل صالح ہے، اور کہیں قول صادق، سچی بات اس سے مراد ہے، عقل سلیم، کہیں فقہ فی الدین، تفقہ فی الدین، اور کہیں درست رائے، اور کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، خشیت۔ تو یہ تمام معانی قرآن کریم میں یہ لفظ ان تمام معانی کے لیے آ چکا ہے، اور ان سب کا جو خلاصہ ہے، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بہترین اور جامع تشریح اس لفظ کی یہ ہے کہ امور دین میں فہم صحیح کا حاصل ہو جانا، جو صحیح فہم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے عطا کرتے ہیں تو اس کو حکمت عطا کی گئی۔ اب یہاں پہ بظاہر یہ حکمت کا ماقبل کی جو آیتیں ہیں یا بعد میں آنے والی آیتوں کے ساتھ کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا کہ بھی یہ تو سستے کا تذکرہ تھا اور اچانک اس میں حکمت، یہ اس کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ یہ جو حکمت کا تذکرہ کیا گیا، عقل، دانائی اور بصیرت کا، وہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے کہ بندہ جتنی بھی مدات ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی، ان میں اپنا مال خرچ کرے، تو ان میں وہی شخص اپنا مال خرچ کر سکتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فہم و بصیرت عطا کی ہے، جس کو حکمت و دانائی ملی ہے، تو وہی شخص اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مال میں خرچ کر رہا ہوں وہ ضائع نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ ایک بکری ذبح کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اسے تقسیم کرو۔ تو جب انہوں نے تقسیم کی تو تقسیم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، پوچھا کہ اے عائشہ اس میں سے کیا بچا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس کی جو ایک ٹانگ ہے وہ بچ گئی ہے، باقی سارا کا سارا جو ہے وہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔
وہ ختم ہو گیا اور ایک ٹانگ بچ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسے نہ کہو، بلکہ وہ سب باقی رہ گیا اور یہ جو ایک ٹانگ ہے یہ یعنی ختم ہوگی، اس پہ ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا اگر ہم خود کھا رہے ہیں، اور باقی ساری جو بکری ہے وہ بچی ہوئی ہے اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو یہ حکمت و بصیرت مل گئی تو اس کو یقیناً خیر کثیر مل گیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت تو عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے نصیحت وہی شخص حاصل کرے گا جو عقل مند ہے، سمجھدار ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ وَمَا أَنفَقْتُم، اور تم جو کوئی خرچ کرو، من نفقتن کسی بھی مال میں سے، او نظر تم یا کوئی منت مانو، من نظر منت ماننا، فإن اللہ یعلمہ تو اللہ اسے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ وما انفقتم اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو، ما موصولہ ہے، انفقتم ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا انفق سے، صدقہ خیرات زکوٰۃ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، من نفقت یہ اسی انفقتم سے مصدر ہے نفقہ، او نظر تم نظرن کے معنی ہے، نظرن سے ہے کہ تم نے منت مانی، النظر کے معنی کسی حادثے کی وجہ سے غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا، یہ نظر ہے کہ کسی حادثے کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے ایک غیر واجب چیز ہے اس کو بندے نے اپنے اوپر واجب کر لی تو یہ نظر ہے۔ فإن اللہ یعلم، جو بھی تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین، مان نفی کے لیے ہے، نہیں ہے، الظالمین اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ہم نے پڑھا تھا اس میں فاعل کے بارے میں، ظالمن سے، ظالمون اور ظالمین یہ دونوں جمع کے صیغے ہیں، اس میں فاعل، ظلم کرنے والوں کے لیے، من انصار کوئی مددگار، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، ناصرن کی جمع ہے انصار، مدد کرنے والا۔ تو جو کوئی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو صدقہ خیرات، او نظر تم یا کوئی منت مانتے ہو، تو یہاں پہ یہ نظر کا لفظ آیا، نظر کے معنی ہے منت ماننا۔ اب اگر کوئی شخص کوئی کسی طرح کی کوئی منت مان لیتا ہے تو اس کا پورا کرنا یہ لازمی ہے۔ قرآن کریم میں ہے اس نظر کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ اپنے نظروں کو پورا کرو، اپنی منتوں کو پورا کرو۔ لیکن یہ جو منت کا لفظ ہے پہلی امتوں میں تو اس کا بڑا رواج تھا، لیکن اس امت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ منت بات بات پہ منت ماننا، صدقے کی بہت زیادہ ترغیب ہے کہ آپ صدقہ دیں، کوئی بھی پریشانی آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا تو فوری طور پہ کم ہے یا زیادہ ہے جتنا صدقہ تم کر سکتے ہو صدقہ کیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں یعنی اس طرح کی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ سوداگری کرنا کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بکرا ذبح کروں گا، میں اتنے پیسے دوں گا، میں یہ کروں گا یہ کروں گا، تو علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پسندیدہ فعل نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ایسی سوداگری نہ کیا کرو، یعنی منت جو ہے وہ نہ مانو۔ ہاں اگر آپ نے کوئی ایسی منت مان لی اور اس کی بھی پھر آگے یعنی کئی شرائط ہیں اس کے لیے کہ بھئی آپ جس چیز کی منت مان رہے ہیں تو اس کی کوئی ایک صورت، اس سے ملتی جلتی کوئی صورت وہ شرن موجود ہو عبادت کے اندر، وہ لازم ہو، تو تب وہ جو منت ہے وہ آپ کی پوری ہو سکتی ہے، اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ مثلا نماز ہے تو فرض نماز موجود ہے، کوئی شخص کہے میں اتنی رکعت نفل ادا کروں گا تو وہ منت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح قربانی موجود ہے، کوئی کہے بکرا ذبح کروں گا یا بھینسا ذبح کروں گا تو وہ منت اگر اس کا وہ کام ہو گیا تو اس کے لیے لازمی ہے اس کا پورا کرنا۔ لیکن کوئی ایسا کام جو شرن لازم نہیں ہے کہ جی اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں 1 سال لگاؤں گا یا اتنا وقت لگاؤں گا، تو چونکہ یہ اس طرح کی کوئی عبادت وہ لازم نہیں ہے تو اس طرح کی منت اگر کوئی مانے گا تو وہ منت اس کا پورا کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ فرمائے کہ تم جو بھی
اللہ کے راستے میں خرچ کرو یا کوئی منت مانو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ یہاں ظالم سے کیا مراد ہیں؟ ظالم سے مراد وہ ہیں کہ جو لوگ اپنے اوپر نظر لازم کر لیتے ہیں، منت مان لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے پورا نہیں کرتے۔ اور منت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی شخص نے کہا میرا فلاں کام ہو گیا تو تب میں ایسا کروں گا، اتنا مال خرچ کروں گا، وہ کام ہو گیا تو اب تو اس کے اوپر یہ اس کا ادا کرنا لازم ہے، اور اگر وہ کام نہیں ہوا تو تب اس کے لیے منت کا پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم۔ آیت نمبر 271 ہے، ان تبدوا الصدقات، اور اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی، فنعما ہی، تب بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، چھپاؤ اور چھپا کر فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان اگر تبدو کے معنی ہے ظاہر کرنا، اگر تم ظاہر کرو، الصدقات صدقہ کی جمع ہے صدقے کو، یعنی تم صدقے کو ظاہر کرو اور ظاہر کر کے تم صدقہ دو، علانیہ صدقہ دو، فنعما ہی، یہ تبدو مضارع مجزوم کا صیغہ ہے ان کی وجہ سے، جمع مذکر حاضر کا ہے۔ الصدقات یہ صدقہ کی جمع ہے، خیراتیں اور زکاتیں، اگر تم علانیہ دو، نعما ہی، نعما ہی کے معنی ہے وہ کیا ہی اچھا ہے، اصل اس کا جو ہے وہ نعم ما ہی، یہ نعم ما ہی لفظ سے پھر نعم ما ہی بنا ہے کہ وہ کیا ہی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تخفو یہ مضارع جمع مذکر حاضر کا، اخفاء سے، چھپانے سے، پوشیدہ رکھنے سے، اگر تم چھپا کر دو، تو اور تم دو، ہاں اس صدقے کو، اس زکوٰۃ کو، الفقراء فقراء فقیر کی جمع، وہ شخص کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ چھپا کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، کفر یکفر کے معنی ہے مٹانا، ختم کرنا، چھپانا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کافر وہ کسان کو بھی کہا گیا کیونکہ وہ بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، اور رات کو بھی کافر کہا گیا کہ وہ اندھیرا ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مٹا دیں گے، کفارہ کر دیں گے اس کو، صدقے کو، زکوٰۃ کو، عنکم تمہاری طرف سے، من سیئاتکم، سیئات سیئہ کی جمع ہے، سیئہ کے معنی برائی، گناہ، جو تمہاری برائیاں ہیں، جو تمہارے گناہ ہیں، اس کے لیے اسے کفارہ بنا دے گا۔ واللہ بما تعملون، اللہ سبحانہ و تعالی بما تعملون، جو بھی عمل تم کرتے ہو، خبیر، اس پہ خبردار ہے۔ عمل اور فعل فرق پہلے بتا چکا ہوں، پھر اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک فعل ہے اور ایک عمل ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فعل اس کام کو کہا جاتا ہے جو بندہ یعنی کوئی انسان کرے یا کوئی جانور کرے، تو اس کا جو کام ہے اسے فعل کہا جاتا ہے، لیکن عمل خاص اس کام کو کہا جاتا ہے جو کوئی انسان کرے، اور دوسرے نمبر پہ فعل کے اندر نیت و ارادہ، چاہے بغیر نیت و ارادے کے کرے تو وہ فعل ہے، لیکن عمل کے لیے نیت اور ارادہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ خاص ارادے کے ساتھ، خاص قصد کے ساتھ اس کام کو کریں۔ تو جو بھی ایسے کام تم نے اپنے قصدن کیے اور ارادے سے کیے، نیت سے کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر خبردار ہے۔ تو آیت کریمہ کے اندر صدقہ و خیرات کے حوالے سے کہ بھی اس کا پوشیدہ دینا افضل ہے یا ظاہری طور پہ دینا افضل ہے، تو عام حالات میں تو صدقہ جو ہے وہ خفیہ دینا ہی بہتر ہے۔ ہاں اگر دوسرے لوگوں کے ترغیب کے لیے کوئی شخص دینا چاہے، کسی اور کو ترغیب دے رہا ہے اور کسی بڑے مجمع میں وہ صدقہ یا زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ جس طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تھی، اور اس میں تقریباً تمام صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بڑے مجمع کے اندر انہوں نے اپنے اپنے جو صدقات تھے وہ نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، اور یعنی بڑا حکیمانہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو صدقات واجبہ ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، یا منت نظر کے پیسے وغیرہ ہیں، تو وہ علانیہ دے، کیونکہ وہ اس پہ لازم ہے، فرض ہے،
وہ اگر یہ ادا کر رہا ہے تو اس کے اندر کوئی اس کی سخاوت نظر نہیں آ رہی کہ یہ بڑا سخی ہے زکوٰۃ دے رہے، کیونکہ زکوٰۃ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حصہ ہے۔ تو جو صدقات واجبہ ہیں وہ علانیہ، اور جو نفلی صدقات ہیں، کوئی صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، جو لازم اس پہ نہیں ہے تو وہ خفیہ طور پہ دے، پوشیدہ طور پہ کسی مسکین فقیر کو دے دے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ، امام راضی اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ صدقہ کو چاہے وہ زکوٰۃ ہے یا اس کے علاوہ یعنی نفلی صدقات ہیں یا واجب صدقات ہیں، سب کو پوشیدہ دینا یہ افضل قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ بھئی اس لیے تاکہ اس کے دل میں ریا پیدا نہ ہو۔ زکوٰۃ دے رہے تب بھی ریا، نام و نمود اس کا شائبہ ہو سکتا ہے، اور اگر نفلی صدقات وہ علانیہ دے رہے تب بھی۔ تو لہٰذا قرآن کریم کی آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تمہارے دل کے اندر کوئی ریا، نام و نمود، اس کا کوئی شائبہ نہیں ہے تو تب تم ظاہری طور پہ بھی صدقہ دے سکتے ہو۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کے دل میں اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں کہ لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا فیاض ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کے لیے علانیہ دینا جائز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں ڈالیں گے تو وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جس کو جب لایا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ دنیا میں نے تجھے بڑا مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ، میں نے تیرے راستے میں، مسجدوں میں، مدارس میں، اور علماء پہ، طلباء پہ، مجاہدین پہ، ہر جگہ پہ میں نے مال خرچ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے وہ کس لیے؟ اے اللہ تیرے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے وہ مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا میں تجھے وہ کہا گیا، لہٰذا فرشتوں کو حکم ہوگا جس کو پکڑ کے اوندے منہ جہنم میں ڈال۔ اس لیے فرمائے کہ زیادہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر پوشیدہ طور پہ تم اپنا جو صدقات واجبہ، صدقات نافلہ ہیں، وہ فقیروں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جس کے لیے دے رہے ہو اور جس کو تم دکھانا چاہتے ہو وہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ واللہ بما تعملون خبیر، وہ تو تمہارے ہر کام پہ خبردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور صحیح ستہ میں، صحیح بخاری، تقریباً تمام کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 7 بندے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن 7 طرح کے لوگ، 7 طرح کے نیک کام کرنے والے لوگ یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا رجل تصدق بیمینہ، تصدق یمینہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے رہا ہے لیکن اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ اس طرح خفیہ طور پہ، پوشیدہ طور پہ اس نے صدقہ دیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی، یعنی اس کے سوا کسی کو پتہ نہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جو ہے یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو راہ راست پہ لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پہ لے آتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے۔ وما تنفقون، اور تم خرچ نہیں کرتے، الا ابتغاء وجہ اللہ، سوائے اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے، یوفى الیکم، تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ لیسا، نہیں ہے آپ پہ، علیکا آپ پہ، ہداہم ان کافروں کی ہدایت، ان کو راہ راست پہ لانا یہ آپ پہ لازم نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، راہ راست پہ لاتا ہے، من یشاء جسے چاہے۔ وما تنفقوا، اور وہ جو تنفقوا تم خرچ کرتے ہو، من خیرن مال میں سے، جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو، فلانفسکم،
تو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہے، اس کا فائدہ وہ تمہیں ہی ملتا ہے۔ وما تنفقون، اور تم خرچ نہیں کرتے، الا مگر ابتغاء کے معنی ہے تلاش کرنا، چاہنا، ابتغاء وجہ اللہ، وجہ چہرے کو کہا جاتا ہے، یہاں پہ وجہ اللہ، اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کی خوشنودی، یعنی تم خرچ نہیں کرتے سوائے اس کے ابتغاء وجہ اللہ کہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر، اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو، من خیر مال میں سے، یوفى الیکم، خیر کا لفظ کئی جگہوں پہ مال کے لیے یہ آ چکا ہے، سورہ عادیات کے اندر بھی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ لوگ مال کی محبت میں بڑے سخت ہیں، تو یہاں بھی یہ خیر کا لفظ دونوں جگہوں پہ مال کے لیے آیا ہے۔ جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو، یوفى، پورا پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہاری طرف، یعنی تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، لا تظلمون، لا تظلمون نفی کا صیغہ ہے اور مجہول کا ہے، مضارع مجہول، لا تظلمون اور تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من، کہ آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے، اس پہ کئی بار گفتگو ہو چکی ہے کہ ایک ہے یعنی ہدایت دینا، ہدایت تک پہنچانا، اور ایک ہے کسی کی رہنمائی کرنا، رہنمائی کرنا، اسے دعوت دینا، یہ تو نبی علیہ السلام کا فریضہ تھا، لیکن ان کو ہدایت پر لے آنا، مسلمان بنانا، یہ نبی علیہ السلام کے فرائض میں شامل نہیں، صرف دعوت دینا اسلام کی نبی علیہ السلام کے فرائض میں ہیں۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ اس کی تشریح ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لیس علیک ھداھم، آپ پر ان لوگوں کو ہدایت پر لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ صرف دعوت دیتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہے اور جس کے اندر طلب موجود ہے تو اللہ اسی کو ہدایت دے گا۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو مال خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے، جن فقیروں پہ، مسکینوں پہ اور اللہ کے راستے میں تم دیتے ہو تو ان لوگوں کو جو فائدہ ملتا ہے اس سے زیادہ فائدہ تمہیں ہے۔ اصل میں اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ بعض انصار صحابہ، مدینہ منورہ کے جو صحابہ تھے، تو ان کے کچھ غریب رشتہ دار تھے مگر وہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، تو اس لیے یہ صحابہ کرام ان کی امداد نہیں کرتے تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ جب وہ اسلام لے آئیں تو تب ہم ان کی امداد کریں گے، ان پر اپنا مال خرچ کریں گے۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ہدایت فرمائی تھی کہ ان کافروں پہ خرچ نہ کریں، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو تم خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہی ملتا ہے، اور وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تم اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، اور جو تم کافروں پہ بھی خرچ کرتے ہو اس کا بھی تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، نبی علیہ السلام کی سالی، مدینہ منورہ میں تھی، تو ان کی والدہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ جب یہ صلح حدیبیہ کے بعد جب مشرکین مکہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان وہ معاہدہ ہو گیا، تو اس کے بعد بہت سارے جو مشرک تھے وہ اپنے رشتہ داروں سے، مسلمان رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا کرتے تھے، تو ایک موقع پہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وہ بھی آ گئی، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خاطر مدارت خدمت کر رہی تھی، لیکن ساتھ انہیں خیال آیا کہ چونکہ میری والدہ وہ مفلس بھی ہے، غریب بھی ہے، تو آیا میں ان پہ اپنا مال خرچ کروں یا نہ کروں؟ نبی علیہ السلام سے اس حوالے سے انہوں نے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی والدہ پہ صدقہ کرنے کی اجازت دے دی۔ تو یہاں یہ جو کافروں سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آپ کافروں پر بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، ان کو مال دے سکتے ہیں، تو اس مال سے صدقہ و خیرات سے صدقات نافلہ مراد ہیں، جو فرض صدقات ہیں، زکوٰۃ، عشر وغیرہ، یہ چیزیں وہ آپ کافر کو نہیں دے سکتے۔ اور یہاں کافروں سے بھی مراد کہ ان کافروں کو آپ صدقہ و خیرات دے سکتے ہیں جو حربی کافر نہ ہو، آپ کے مقابل، مسلمانوں کے مقابل لڑنے والے نہ ہوں، جنگ کرنے والے نہ ہوں، بلکہ عام کافر جو کسی مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں اور غریب ہیں، مفلس ہیں،
تو ان کو جو صدقہ دیا جا رہا ہے تو اس پر بھی ان کو پورا پورا ثواب ملے گا. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. تو للفقراء الذين مالی امداد کے بطور خاص، اوپر کافروں کا ذکر تھا کہ ان پہ بھی خرچ کر سکتے ہو، ان کو بھی دے سکتے ہو، لیکن مالی امداد کے بطور خاص جو مستحق ہیں، للفقراء الذین، وہ فقراء ہیں، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے. تعرفهم بسیماهم، تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کے اندرونی حالات کو پہچان سکتے ہو. لا یسألون الناس الحافا، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. للفقراء الذین، ان فقیروں کے لیے، یہ لام عام طور پر کے لیے کا معنی دیتا ہے، تو للفقراء، ان فقیروں کے لیے، فقراء فقیر کی جمع، الذین وہ، احصروا ماضی مجہول کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، احصرا احصرا احصروا، اور اسی کی مجہول احصروا، کہ وہ روکے گئے. فَإِذَا أُحْصِرْتُمْ، قرآن کریم میں دوسری جگہ میں یہ لفظ آیا جب تم روک دیے گئے. اور اسی طرح ایک اور مقام پہ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، حصیر وہ بھی اسی سے ہے. تو وہ فقراء اس کے یعنی مالی امداد کے زیادہ مستحق ہیں، بطور خاص مستحق ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو روک رکھا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. دو معنی ہے، یا تو وہ کسی اور کی طرف سے ان کو روکا گیا، جیسے نبی علیہ السلام کو صلح حدیبیہ کے موقع پہ اور صحابہ کو روکا گیا، تو اسی طرح کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہے، جہاد کے لیے جا رہا ہے، راستے میں اسے کسی نے مقید کر دیا تو اس پہ بھی یہ مال خرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے خود اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں مقید کر دیا ہے، یا تو علم حاصل کرنے کے لیے یا جہاد کے لیے. لا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھتے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے منفی کا، وہ طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے. ضربن فی الارض، ضربن یہ لفظ کئی معنی دیتا ہے، مارنے کا معنی بھی دیتا ہے، بیان کرنے کا معنی بھی دیتا ہے، زمین میں چلنے کا معنی بھی دیتا ہے. تو یہاں پہ ضربن کے معنی ہے زمین میں چلنا. ضربن فی الارض، زمین میں چل پھر نہیں سکتے وہ. یحسب، واحد مذکر غائب کا صیغہ، انہیں خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے، یحسب گمان کرتا ہے، ہم ان کو، الجاہل جاہل ناواقف آدمی، اغنیاء مالدار، غنی کی جمع ہے اغنیاء، کہ جو جاہل شخص ہے، ناواقف جو انہیں نہیں جانتا، وہ انہیں غنی سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑا مالدار ہے. وجہ کیا ہے؟ من التعفف، تعفف عفت سے ہے، یعنی ان کی پاکدامنی کی وجہ سے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، اور لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر شخص، ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے. تعریفہم، تو انہیں پہچان لے گا. یہ تعریف سے، تعریف کرنا، پہچاننا، تعارف پہچان حاصل کرنا. تو تعریفہم، تو انہیں، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، تو انہیں جان جائے گا، پہچان لے گا، بسیماہم، ان کی علامتوں سے. ان کی جو علامتیں ہیں، ان کے چہرے کی جو علامت ہے، اس سے تم ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو. لا یسألون، وہ سوال نہیں کرتے، جمع مذکر غائب منفی کا صیغہ، وہ لوگ سوال نہیں کرتے، الناس لوگوں سے، الحافن لگ لپٹ کر، الحاف لپٹنا، لحاف وہ کپڑا کہ جس سے ڈھانپا جائے، اور سیماہم، سیما یہ نشانی کو کہا جاتا ہے، چہرہ، علامت. تو لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال میں سے، فإن اللہ به علیم، بار بار یہ لفظ آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے خوب جانتا ہے، اس سے واقف ہے. تو یہاں پہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، بطور خاص
تمہارے صدقات کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے راستے میں روک دیا گیا، یا تو جہاد کے لیے جا رہے ہیں، کسی اور اللہ کے راستے میں کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے، اور ان کو کسی نے روک دیا تو خاص طور پہ اپنا مال ان پہ خرچ کرو۔ یا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ کا جو مصداق ہے یہ اصحاب صفہ ہیں، کیونکہ آگے جو ذکر آ رہا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، تو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ یہ آیت اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے، اولین شاگرد، اور ان کی جو زیادہ سے زیادہ تعداد تھی وہ تقریباً 400 تک تھی۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبی کے ساتھ ان کے لیے ایک چبوترا بنایا تھا، اسی میں وہیں پہ رہتے تھے، اگر کسی نے کچھ دیا تو کھا لیتے تھے، وگرنہ کئی دنوں کے ان کے فاقے ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ مشہور ہے کہ لوگ بھوک کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مرگی کے جو دورے ہیں وہ پڑ گئے، تو وہ میری گردن پہ پاؤں رکھتے اور کہتے کہ یہ سے ٹھیک ہو جاتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ کسی قسم کا کوئی دورہ نہیں تھا، صرف بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی، طلب علم کی وجہ سے کوئی ان کا معاشی مشغلہ وہ نہیں تھا، انہوں نے اختیار نہیں کر سکے وہ تو، مگر مفلسی کی سختیاں جو ہے وہ ہنسی خوشی برداشت کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں روک رکھا ہے، تمہاری مالی امداد کے جو خاص مستحق ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، جو زمین میں چل پھر نہیں سکتے معاش کی فکر کے لیے، کیونکہ انہوں نے علم حاصل کرنا یہ انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا، وہ اسی کے لیے کسی استاد کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ تو آج کے اس دور میں مفسرین کرام لکھتے ہیں اس کے جو خاص مستحق ہیں وہ دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں وہ ہیں، کہ دینی مدارس پہ ان پہ خرچ کرنا، اور اسی طرح دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں، تو ان لوگوں پہ اپنے مال خرچ کرنے، ان کی ضرورتوں جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے لیے، یا علم کے حصول میں ان کے لیے جو رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ جو کوششیں کر رہے ہیں تو ان میں ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو ناواقف شخص ہے وہ انہیں غنی خیال کرتا ہے ان کی پاک دامنی کی وجہ سے۔ تعرفهم بسیماہم، تو ان کو ان کی چہرے کی علامتوں سے پہچان جائے گا، ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مفلس ہیں، یہ بھوکے ہیں، ان کا کئی دنوں کا فاقہ ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ فقر و غربت کے باوجود وہ تعفف اختیار کرتے ہیں اور الحاف سے لگ لپٹ کر لوگوں سے مانگنے سے گریز کرتے ہیں۔ الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود بطور پیشہ لوگوں سے مانگے، یہ الحاف ہے کہ اب اس کو ضرورت تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جیسے پیشہ ور گداگر ہیں وہ مانگتے ہیں، تو یہ الحاف ہے۔ اور پیشہ ور گداگروں کے بجائے جو مہاجرین ہیں، دین کے طلبہ ہیں، علماء، سفید پوش ضرورت مند جو لوگ ہیں ان کا پتہ چلا کے ان لوگوں کی امداد کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ بلا ضرورت بطور پیشہ سوال کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ایسے شخص کے چہرے پر زخم ہوں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا، صرف وہ ہڈیاں ہوں گی، ڈھانچہ ہوگا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں آئے گا، اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے گداگری کو اپنا پیشہ بنا دیا تھا اور ہمیشہ یہ بلا ضرورت سوال کیا کرتا تھا۔ یہ بخاری کتاب الزکوٰۃ میں ہے یہ حدیث۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مال دن رات میں سرا وعلانیتا، خاموشی سے بھی اور علانیت بھی خرچ کرتے، فلہم اجرہم عند ربہم، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ الذین، جو لوگ
ينفقون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انفق ينفق انفاقا خرچ کرتے ہیں، اموالہم مال کی جمع اپنے مال، باللیل لیل کہتے ہیں رات کو، والنہار اور دن کو نہار دن، سرن وعلانیتاً سرن کے معنی پوشیدہ خفیہ طور پہ، وعلانیتاً اور علانیہ طور پہ بھی، سرن خاموشی کے ساتھ، علانیتاً یعنی علانیہ ظاہر، فلہم پس ان کے لیے ہے اجرہم ان کا بدلہ، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بدلہ ہے، ولا خوف علیہم نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ انہیں کوئی غم پہنچے گا، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم پہنچے گا، سرن خفیہ علانیتاً علانیہ۔ تو الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، یہاں پہ فرمایا کہ جو مومن ہیں اللہ کے راستے میں وہ اس طرح مال خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر یعنی جو بھی موقع ان کے سامنے آئے اور مال خرچ کرنے کا کوئی موقع وہ ضائع نہیں کرتے۔ رات کا وقت ہے، کوئی سوالی آیا یا کوئی ایسا ان کے سامنے مصرف آیا کہ جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں پہ مال خرچ کرنا چاہیے، وہ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اور کہیں خفیہ دینا ہو خفیہ دے دیتے ہیں، علانیہ دینا ہو علانیہ دے دیتے ہیں۔ روح المعانی میں بحوالہ ابن عساکر نقل کیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے جو مصداق ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس آیت کریمہ پر اسی طرح عمل کیا جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے، دینار سونے کا ہوتا ہے اشرفی، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیے کہ 10,000 دینار وہ دن کو خرچ کیے، 10,000 دینار رات میں خرچ کیے، اور 10,000 دینار وہ خفیہ اور 10,000 دینار وہ علانیہ خرچ کیے۔ تو بعض حضرات مفسرین نے اس آیت کریمہ کا جو شان نزول لکھا ہے وہ اسی واقعے کو لکھا ہے کہ آیت کریمہ کے مصداق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خرچ کرتے اپنے مال رات کو بھی دن کو بھی پوشیدہ طور پہ بھی علانیہ طور پہ بھی، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، خوف آنے والے مراحل کا ہوتا ہے، اور حزن یحزنون وہ یعنی جو گزشتہ ان کی زندگی ہے تو اس پہ حزن ہوتا ہے، آنے والے مراحل کا خوف ہوتا ہے کہ جی میں نے آگے جانا ہے، نہ معلوم میرے ساتھ کیا ہو، تو یہ خوف ہے، اور جو زندگی گزار دی اس میں اگر کوئی گناہ کیا کوئی نقصان کیا ہے تو اس پر جو غم کا اظہار وہ کر رہا ہے اسے حزن کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات علماء نے لکھا ہے کہ خوف یہ ہے کہ بندے کو اپنی ذات کا ڈر ہو، اور حزن یہ ہے کہ اپنے آپ کے علاوہ کسی اور کا ڈر ہو۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو رات دن خفیہ اور علانیہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، نہ ان کو اپنا خوف ہوگا اور نہ کسی اور رشتہ دار کا، دوست کا، اپنے اولاد کا، والدین کا خوف ہوگا، اور نہ ہی آنے والے مراحل کا خوف ہوگا، اور نہ جو گزشتہ زندگی ہے اس میں جو انہوں نے مال خرچ کیے، نیکیاں کی ہیں، اس پہ یہ کوئی غمگین ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ، جو سخی شخص ہے وہ اللہ کے قریب ہے، قریب من الملائکہ وہ ملائکہ کے بھی قریب ہے، قریب من الناس وہ لوگوں کے بھی قریب ہے، قریب من الجنہ وہ جنت کے بھی قریب ہے، اور بعید من النار یہ سخی فیاض شخص یہ جہنم سے دور ہے۔ اور اسی حدیث میں فرمائے کہ البخیل جو بخیل کنجوس شخص ہے وہ بعید من اللہ اللہ سے بھی دور ہے، بعید من الملائکہ فرشتوں سے بھی دور ہے، بعید من الناس سے لوگوں سے بھی دور ہے، اور بعید من الجنہ وہ جنت سے بھی دور ہے، قریب الی النار وہ جہنم کے دوزخ کے قریب ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السخاء شجرۃ فی الجنہ، سخاوت یہ ایک درخت ہے جنت کے اندر، اور اغصانها مدلیات فی الدنیا اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ من اخذ غصنا منها جس شخص نے بھی سخاوت کی ٹہنی کو پکڑ لیا، یعنی اس نے سخاوت کو اپنی عادت بنا دیا، تو قادہ الی الجنہ یہ سخاوت کی جو ٹہنی ہے یہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ اور پھر فرمایا یہ جو بخل ہے، کنجوسی ہے، یہ جہنم کا ایک درخت ہے، اغصانها مدلیات فی الدنیا اس کی ٹہنیاں وہ بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جس شخص نے، جس مرد و عورت نے بخل کنجوسی کی ٹہنی کو پکڑ لیا،
تو یہ جو ٹہنی ہے، بخل جو ہے، یہ اسے جہنم کے اندر گرا دے گا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سخی عابد ہے، اب ایک روایت یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عالم کا گمراہ کرنا شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے، زیادہ مشکل ہے۔ یہ 1000 عابدوں کو تو شیطان گمراہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک عالم کو، متقی عالم کو، ایک فقی عالم کو شیطان کے لیے گمراہ کرنا وہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے لیے سخی عابد کا گمراہ کرنا وہ مشکل ہے بنسبت اس عالم کے کہ جو کنجوس ہے۔ کنجوس بخیل عالم، اس کو شیطان جلدی گمراہ کر دیتا ہے، لیکن سخی عابد جو ہے اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، رات کو بھی، بالنہار، اور دن کو بھی۔ رات دن میں سرا و علانیتاً، خاموشی سے بھی اور علانیہ بھی۔ فلہم اجرہم عند ربہم، تو وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو شخص کی طرح اٹھیں گے، یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوگا، قالوا، کہ انہوں نے کہا تھا، انما البیع مثل الربا، بے بھی، خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے۔ وحل اللہ البیع، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا فلہ ما سلف، اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ وہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہاں سے آگے جس طرح پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آیت نمبر 261 سے لے کر تقریباً یہ جو آخری 4 رکوعات ہیں، 5 رکوع میں سے آخری رکوع چھوڑ کے یہ جو 4 رکوع ہیں، یہ صدقات کے بارے میں اور صدقات کے مقابل میں جو سود ہے تو اس کے حوالے سے۔ تو آیت نمبر 261 سے لے کر 274 تک یہ صدقات کی فضیلت اور اس کے احکام بیان ہوئے تھے۔ یہاں سے آگے آیت نمبر 280 تک اس کی جو ضد ہے یعنی سود کا بیان۔ تو انشاءاللہ اس پہ مکمل گفتگو وہ تو آئندہ درس میں ہوگی، البتہ اس کے جو مفردات ہیں اس پہ آج گفتگو کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اکل یأکل سے کھانا، جو کھاتے ہیں، الربا، سود کو، ربا یربو رباً، بڑھنے اور زیادہ ہونے کا معنی دیتا ہے۔ یہ ربا کا لفظ قرآن کریم میں 18 بار آ چکا ہے، اس کا معنی ہے سود، بیاج، اور یہ لفظ قرآن مجید میں ہمیشہ یعنی را، با، اس کے بعد واو ہے اور اس کے بعد الف سے مرقوم ہے، الف سے لکھا گیا ہے، سوائے ایک جگہ پہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں، جہاں با کے بعد الف ہے، واو نہیں ہے۔ جس طرح صلاۃ لکھا جاتا ہے، زکوٰۃ لکھا جاتا ہے، اسی طرح ربا اس کو بھی واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن وہ واحد آیت ہے سورہ روم کی کہ جہاں پہ وما آتیتم من ربن، وہاں پہ ربن، را، با اور الف کے ساتھ اس کو لکھا ہے، وما آتیتم من ربن لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ تو یاکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، مضارع منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قیام سے، وہ نہیں اٹھیں گے، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا، مگر، کما، جیسے، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، یتخبط، یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تخبط کہتے ہیں کہ وہ اس کو پاگل بنا دیتا ہے، یعنی مخبوط الحواس ہونا۔ تو جیسے ایک شخص ہے، وہ اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر گر پڑتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گر پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی اس پہ تخبط آ گیا، متخبط ہو گیا یہ شخص۔
یتخبطہ الشیطان، کہ شیطان نے اسے چھو کر پاگل بنا دیا، من المس سے، مس کے معنی ہے چھونا، یعنی جن کی جو جپٹ ہے، جنون، یہاں شیطان سے مراد جن ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، قالو، ان لوگوں نے کہا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قالا قالا قالو، انما، یقیناً، البیع، خرید و فروخت، مثل الربا، سود کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ، اور اللہ نے حلال، احلال سے ہے، اللہ نے حلال قرار دیا ہے، البیع، خرید و فروخت کو، وحرم، اور حرام قرار دیا ہے، الربا، سود کو۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ آیت کریمہ کے جو مفردات ہیں اور اسی طرح اس آیت کریمہ کی جو تشریح ہے سود کے حوالے سے، تو آئندہ جو درس ہوگا انشاءاللہ اس میں عرض کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔